والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں، دوستو، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اس کے کچھ مختصر فضائل پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ میں 15ویں جو شب ہوتی ہے وہ شب برات ہے، اور شب برات ایک فضیلت والی، برکت والی، رحمت والی رات ہے. تو اس سال انشاءاللہ تعالی جمعرات کے دن یہ رات آ رہی ہے، یعنی شب جمعہ بھی ہے، شب برات بھی ہے. تو اس مناسبت سے شب برات کے کچھ فضائل درس حدیث پاک میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور کسی بھی چیز کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اس چیز کی قدر کی جائے اور اس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کیا جائے. جیسے ماں باپ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے افضل ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے، کیوں بیان کرتے؟ تاکہ ان کی قدر کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی خدمت کی جائے. یہ نہیں کہ خالی واضح و تقریر کے طور پہ کہنا اور سننا ہو، جیسا کہ عام طور پہ آج کل ماحول ہو گیا، کہا اور سنا جا رہا ہے، کیا نہیں جا رہا ہے. تو فضیلتیں کسی بھی چیز کی بیان ہوتی ہیں تو اس میں قاعدہ یہی ہے کہ اس چیز کی ہم اہمیت سمجھ کر اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ کریں. تو بہرحال شب برات ایک بڑی مقدس رات ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم وہ حدیث پاک جو اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، ایک حدیث اس میں سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے ترجمہ اور تشریح میں اس موضوع پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو پہلے آپ حدیث پاک سماعت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما فی هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان؟ قالت ما فیها یا رسول اللہ؟ فقال فیها ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ وفیها ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ وفیها ترفع اعمالهم وفیها تنزل ارزاقهم. فقالت یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی. فقال ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی ثلاثا. قلت ولا انت یا رسول اللہ؟ فوضع يده على حامته فقال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمة يقولها 3 مرات. رواه البيهقي في الدعوة الكبير. یعنی حدیث پاک امام بہیقی نے روایت کی ہے، جو حدیث کے ایک بڑے امام ہیں. حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ فرمایا کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے انسانوں کے بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس حال میں مرنے والے سارے انسان بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ تو آپ نے 3 بار فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھا اور فرمایا میں بھی نہیں، مگر یہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں چھپا لے. 3 بار فرمایا. ویسے تو شب برات کی فضیلت میں بہت سے احادیث ہیں، اور بہت سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لیلۃ من نصف شعبان کے حوالے سے ان احادیث کو جمع کیا ہے. یہ مشکات شریف سے میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی
جو حضرت امام بحیقی سے یہاں نقل کر رہے ہیں، امام صاحب مشکات. تو اس حدیث پاک کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہیں. وہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، حل تدرین ما فی ہذہ اللیلہ، تم کیا جانتی ہو اس رات کے بارے میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے. تو حضور کے تعلیم کے تربیت کے بہت سے طریقے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی سے سوال کر کے جواب میں تعلیم تربیت فرما دیتے تھے. کبھی کسی کے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے حوالے سے کوئی حضور نصیحت فرما دیتے تھے. اسی طرح اور بھی کئی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس میں حکمت، شفقت، رحمت ساری باتیں تھیں. تو یہاں حضور پوچھے سیدہ عائشہ سے کہ تم کیا جانتی ہو کہ شب برات کیا ہے؟ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی آدھا مہینہ گزرنے کے بعد کی رات. تو مراد کیا ہے؟ کوئی 30 دن کا مہینہ ہو، آدھا مہینہ بول تو 15 دن، تو 15ویں شب مراد. قالت ما فیہا یا رسول اللہ، تو سیدہ عرض کی یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی ہو، لیکن صحابہ اکرام کا ہمیشہ معاملہ یہ رہتا تھا کہ جب حضور ان سے کوئی بات پوچھتے تو یقینی طور پہ بھی وہ بات ان کو پتہ ہوتی، تو وہ یہ جسارت نہیں کرتے تھے کہ اس کا جواب یہ کہہ کر کے دیں. کئی ایسے واقعات ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک حج کے موقع پر پوچھے صحابہ سے، آج کون سا دن ہے؟ تو حج کو پورے جمع ہے، تاریخ نہیں معلوم رہتی. اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر نہیں معلوم حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم جواب دے دیے تو حضور کی جو بات ہے ہم تک نہ آئے، شاید ایسا سوچ کے کہتے تھے اللہ رسول بہتر جانے. تو اس سے اور ایک بات کیا پتہ چلی کہ استاد وغیرہ کوئی چیز ہم سے پوچھے تو ہم یہ بولنا آپ کو معلوم، ہاں ہم کو کوئی چیز معلوم ہے، نہ بولے آپ بتاؤ. سوال ایسا پوچھے کہ طالب علم کی ٹیسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. پرچہ لکھے تو بول رہے ہیں کہ جواب میں طالب علم لکھتے رہا تھے مول صاحب آپ کچھ معلوم میں کیا لکھوں بول کے فیل کر دیتے مول صاحب. تو سوال جو پوچھے وہ سمجھنا کیا وجہ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے. تو بہرحال آپ عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بہتر جانے، اور کیا ہے یا رسول اللہ اس میں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فیہا، اس میں یعنی اس رات میں، این یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، یعنی یہ جو سال چل رہا ہے شعبان سے آئندہ شعبان تک، اس میں جتنے بچے پیدا ہونے والے لکھ دیے جاتے ہیں. کس کو اولاد ہوگی، کیا نام ہوگا، کس کے گھر کون پیدا ہوگا، یہ سب تفصیل لکھی جاتی ہے. اور فرمایا وفیہا، اور اس میں این یکتب کل حالک من بنی آدم، جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے. عرف میں بولتے ہیں پتہ جھڑ گیا، مطلب یہ کہ ان کی فہرست نکل گئی. اب یہ 14 کی رات کو 15ویں جو شب ہوگی 14 تاریخ کی رات کو، تو پتے جھڑیں گے لوگوں کے. تو ملک الموت کو وہ رجسٹر دے دیتے، جس دن جس موقع پہ جہاں جو ہے یعنی کام ہو جانا ہے دنیا سے، ان کے بارے میں ملک الموت کو بتا دیا جاتا. اور فرمایا وفیہا ترفع اعمالہم، بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور میں دفتر پیش ہوتے ہیں. یہ ایک کامہ کرے ہوئے. وفیہا تنزل ارزاقہم، ان کے رزق نازل کیے جاتے ہیں، یعنی سال بھر کس کو کہاں نوکری ملیں گی، کاروبار میں کہاں برکت ہوں گی، کہاں کمی، کہاں زیادتی، یہ سب. تو اس سے کیا پتہ چل رہا یہ رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اس واسطے اس کا اہتمام کرتے، جاگتے، اللہ سے دعائیں کرتے کہ نہیں معلوم ہماری تقدیر میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختار ہے، چاہے تو فیصلہ فرما دے ہمارے حق میں اچھائی کا، اس لیے مانگ. فقالت یا رسول اللہ، تو اب بی بی جو ہے یہ سب سن کے عرض کی ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ، کہ یا رسول اللہ کہ اللہ کی رحمت کے بغیر بھی کوئی جنت میں جائیں گا، یعنی خالی عمل کی بنیاد پہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میرے نمازوں کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں گا، روزے کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے، خیرات کی جو بھی کام کرتا اس کی وجہ سے جاؤں گا، تو کیا صرف عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گا یا رحمت کی وجہ سے؟ پوچھے بی بی. تو فقال، حضور نے فرمایا ما من احد يدخل الجنۃ الا برحمت اللہ، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، یعنی صرف عمل کی بنیاد پہ. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ عمل کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، عمل کرتے رہنا لیکن بھروسہ اللہ کی رحمت پہ کرنا کہ اللہ قبول کر لیا اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے تو جنت میں بھیجیں گا، نہیں تو سارے عمل اکارت ہوتے شیطان کے ہو گئے. اس واسطے زندگی بھر بھی نیکی کے اعمال کرے تو خاتمے کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا، کیونکہ بڑے بڑے اللہ والے جتنے گزرے ہیں وہ سب اپنے خاتمے کی فکر کرتے تھے. کیونکہ دیکھو ایک آدمی زندگی بھر نیکیاں کر رہا، عین چراغ بجھتے وقت اس سے کوئی خطا ہو گئی جس پہ ایمان اس کا قائم اللہ نہ کرے رہ سکے، تو پھر وہ اس کی ساری زندگی کی محنت اکارت نہیں ہوگی، یعنی گھڑا بڑھ دودھ میں مینگنی ڈال دیا جیسا ہو جاتا. تو اس واسطے ایک طرف عمل بھی کرتے رہنا اور اس بات کی فکر بھی رہنا
کہ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہوتا، کہ اللہ سے دعا کرنا کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر پہ فرما دے۔ تو اس پر بی بی جو ہے عرض کی یا رسول اللہ جب سب اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے تو آپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ تو خود رحمت للعالمین ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے، حضور کی انکساری کا قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو کمال سرکار کا ہے اس کے قربان جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے گھیر نہ لے، مجھ پر چھا نہ جائے، اس وقت تک نہیں جا سکتا۔ تو یہ عذرائے تواضع ہے، ورنہ سرکار خود سراپا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پورا پرتو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں شب برات کی جو ہے اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ معمولی رات نہیں ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ صرف فیصلوں ہی کی رات نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی یہ رات ہے، اور اس رات کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں علماء کی طرف سے۔ ایک تو مشہور جو وہ ہے نام ہے برات، شب برات مشہور ہے نا ہمارے پاس، وہ بھی حدیث شریف میں اس کے بارے میں چھٹکارے کی رات بول کے آیا، بول کے وہ لفظ برات استعمال کرتے۔ تو اس کا شب برات کا معنی کیا ہے؟ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ تو دوزخ سے شب برات کے موقع پر بے شمار گناہ گاروں کو چھٹکارا ملے گا، حضور فرمائے۔ اس واسطے اس کو چھٹکارے کی رات، لیل بول تو عربی میں رات کو بولتے ہیں، لیلۃ البرات چھٹکارے کی رات ہے یہ ایک نام۔ دوسرا نام ہے لیلۃ المبارکہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے لیلۃ مبارکۃ، تو اس سے مراد یہی رات ہے بولے، اس میں اختلاف ہے، بعض علماء بولے نہیں اس سے مراد شب قدر بولے، لیکن بعض اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس کا نام لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات ہے۔ ایک نام اس کا لیلۃ السک بھی آیا ہے، سک کے معنی ہوتے ہیں دستاویز، ڈاکومنٹ۔ تو دستاویز کی رات کیا مطلب؟ دستاویز یعنی گناہوں کی معافی کا، جہنم سے آزادی کا دستاویز دیا جاتا ہے۔ اللہ جس کو بخش دیے سرٹیفکیٹ مل گیا نا، اس کو ڈاکومنٹ مل گیا اس بات کا کہ انہیں معاف ہوا ہے، تو اس واسطے اس کا نام لیلۃ السک بھی آیا، لیلۃ الرحمہ بھی آیا، اس کا نام رحمت والی رات، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے بندے بخشے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے عمل کیا ہم کیا۔ اسی طرح لیلۃ النصف من شعبان، حدیث میں آیا بھی وہ تو کیا معنی ہے اس کے؟ شعبان کی 15ویں رات، 14 دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی 15ویں ہو گیا نا، تو نصف شعبان کی رات مطلب 15ویں رات۔ تو یہ تو اس کے کچھ نام ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات کے کچھ خصائص ہیں، خصائص بولے تو خاص باتیں جو دوسری راتوں میں نہیں ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیے، بعض چیزوں کو بعض چیزوں پہ فضیلت دے دیے، ایسے ہی بعض جنس کو بعض جنس پہ فضیلت دیے، ایسے ہی بعض دن کو بعض دنوں پر فضیلت دیے، بعض مہینے کو بعض مہینوں پر فضیلت دے دیے، بعض شخصیات کو بعض شخصیات پر فضیلت دے دیے۔ تو اللہ کی مرضی ہے نا بھائی، مالک ہے انہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرے ایسا کیوں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو آپ قیامت کے دن کہ اے اللہ کیوں آپ ایسا کر دیے، اے اللہ فلاں کو گورا کیوں بنا دیے، فلاں کو کالا کیوں بنا دیے، فلاں کو فضیلت کیوں دے دیے، فلاں کو کم درجے میں کیوں رکھ دیے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم مبنی بر حکمت ہے، اس کے جو معاملات ہیں پورے حکمت پر مبنی ہے۔ اس کا فیصلہ کوئی بھی عبث نہیں ہے کہ کئی فیصلے ہم کرنے کے بعد پچھتاتے رہے، ایسا نہیں، ایسا کرنا تھا جی تو ہم کامیاب ہوتے تھے شاید۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم علیم قادر مطلق ہے، جو بھی فیصلہ کسی کے بارے میں انہیں کیا ہے، کسی کو غریب رکھا تو انہیں غریب ہی ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں امیر ہونا تھا اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دیا تو ظلم ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں، اس کی اقتضا وہی ہے۔ پھول کو پھول اس لیے بنایا گیا کہ پھول بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں سے خوشبو آئے، تو ایسے ہی اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق تقدیر پر ایمان رکھنے سے۔ تو ہمارے ساتھ زندگی میں کئی معاملات ہماری مرضی کے موافق ہوتے، کئی مرضی کے خلاف ہوتے، کئی ہم جو چاہتے وہ ہوتے، کئی جو ہم چاہتے وہ نہیں ہوتے، تو کیا کرنا؟ راضی برضا ہے مولانا، نا مولا تو تقسیم کرا سو ہے، میری کیا حیثیت کہ میں بولوں ایسا کیوں ہوا؟ بولا جو تو کرا تیرے ساتھ میں راضی ہوں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ آپ کے چہیتے نواستے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ تو کبھی آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو عرض کیے کہ اللہ ایسا کیوں؟ راضی برضا ہے مولا تھے سرکار۔ بندگی کا کمال یہی ہے، بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ اب ہم کیا چاہتے؟ اللہ میری مرضی کے مطابق چلنا۔ بزرگاں کیا بولے؟ اللہ کی رضا کے تو سبھی طالب ہیں، مگر اللہ کی رضا تم کو نصیب ہوئی نہیں، کیسا پتہ چلے گا، کیسا معلوم ہوگا؟ تم جس دن اللہ سے راضی ہو جائیں گے سمجھ لو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ یعنی جب تمہارا دل بولیں گا کہ میں ہر حال میں اللہ تیرے سے راضی ہوں، جیسا لگا تو خوش ہو، تو سمجھ اللہ راضی ہے تم سے، یہ علامت ہے اس کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے نا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کیسا معلوم ہونا اللہ آپ کو یاد کر رہا؟ تو ایک بزرگ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے وہ تھے تابعی، وہ کہے کہ مجھے معلوم اللہ کیسا یاد کرتا ہے۔ تو بولے کیسا؟ تو بولے میں جب اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ مجھے یاد کرتا۔
تو ویسے ہی میں جب اللہ سے راضی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بہرحال یہ جو رات ہے یہ اللہ تعالیٰ فضیلت دے دی ہے. اس کو کیوں دی ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے بندوں پہ مہربان ہے. تو جو بندے عام موقعوں پر محروم ہو جاتے ان کی محرومیت کو دور کرنے اللہ بعض موقع دے دیتے اس سے فائدہ اٹھا لے. تو ایسا ہی کیا ہے یہ جو مقدس راتیں ہیں شب برات شب قدر شب معراج یا مقدس مہینے ہیں رمضان کا مہینہ اور دیگر مہینے ہیں یہ کیوں رکھے گئے؟ جو بندے غفلت کی وجہ سے مس کر دیے نیکی کے موقع زندگی میں بھرپائی کر لینا بلکہ فائدہ اٹھا لینا بلکہ یہ مہربانی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. مس ہوئے سو موقعوں کے نقصان کی بھرپائی ہو جائے تو اس کے لیے یہ راتیں ہیں جو فضیلت والی ہے. تو شب برات میں 5 خصوصیات رکھی گئی ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ حکمت اور فیصلے کی رات. احادیث میں آیا جیسا یہ خود حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات. اللہ کا کوئی فیصلہ بغیر حکمت کے رہتا تو حکمت اور فیصلے کی رات ہے یہ اس کی خصوصیت ہے. یعنی ہر رات نہیں ہے ایسی یہ رات ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ عبادت کی اس میں فضیلت ہے کہ بندہ عام دنوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس پہ بھی ثواب ہے لیکن اس شب میں کرے گا زیادہ ثواب ملے گا. یہ فضیلت ہے خصوصیت ہے اس کی. تیسرا یہ کہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. بہت سی احادیث ہے اس حوالے سے میں حوالہ دیتے بیٹھوں تو وقت زیادہ ہوگا لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی نازل ہوتی ہے کہ بے شمار بندوں کو اللہ اس رات میں بخش دیتا ہے. چوتھے یہ کہ گناہوں کی بخشش کی رات. دیکھو آپ یہ حدیث شریف تو آئی ہے ایسی ایک اور حدیث پاک اسی موضوع پر شب برات کے بیان کی گئی ہے جس میں سید عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب کو میرے حجرے میں تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے. میں آنکھ لگ گئی تھی سیدہ کی, اٹھ کے دیکھے تو حضور نہیں ہے. تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ حضور کوئی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے کیا؟ حضور کے متعدد ازواج تھی نا. تو تلاش کرتے ہوئے نکلے بی بی تو دیکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان میں ہیں اور وہاں سجدہ ریز اور اللہ کے حضور میں دعا فرما رہے ہیں مومن مومنات کے لیے شہداء کے لیے مغفرت کی. تو ان کی آہٹ سن کے حضور جو ہے پوچھے کون ہے تو بولے میں عائشہ ہوں. تو حضور فرمائے کہ عائشہ تم یہ سمجھتی ہو اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی ان کو خیال پیدا ہوا تھا نا حضور میرے کو چھوڑ کے کوئی اور بیوی کے پاس گئے کیا؟ تو حضور فرمائے اللہ اس کا رسول تم سے کوئی یعنی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا ناانصافی نہیں کرے گا. پھر بولے یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف لائے یہاں پہ؟ تو بولے آج نہیں معلوم تم کو شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں اس کے یہاں 20,000 بکریاں تھیں. مشہور تھا اس کی وجہ سے وہ زیادہ بکریاں والا قبیلہ تھا. وہ اس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب. تو قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. اب آپ بولو میرے کو بکریوں کے بالاں کتنے رہتے جی؟ کوئی بول سکتا گن سکتا کوئی بکری کے بالاں؟ 20,000 بکریاں میں تو کتنے بالا ہوں گے؟ یعنی کثرت بتانا مقصود ہے. ایسا نہیں ہے بکریوں کے بالا جتنے کاؤنٹ کر کے بتانا مقصود. بہت بکریاں ہیں بہت بالا ہیں بہت بخشے جائیں گے ایسے معنی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ رات جو ہے گناہوں کی بخشش کی رات ہے اور شفاعت کی رات ہے. یہ بولے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں شب کو اللہ کے حضور میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کرے گا تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے محبوب آپ کی 1/3 امت 33% امت کو میں بخش دیا. تو پھر حضور 14 تاریخ کو بھی یعنی 14ویں شب کو بھی دعا فرمائے اے اللہ میری امت کی بخشش فرمائی. تو حضور کو 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت دی گئی کہ آپ 66% امت کو اپنی شفاعت فرما سکتے. پھر حضور شب برات کے دن 15ویں شب کو شعبان کی اللہ کے حضور میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کی ساری امت کی شفاعت کی اجازت دے رہا ہوں آپ جس کو چاہے بخشوا لیجیے. تو اس واسطے اس کو شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں. اور بھی بہت سارے فضائل وغیرہ اس کے بیان ہوئے ہیں لیکن اس شب میں بھی حدیث شریف میں آیا بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی. تو کتنی خطرناک بات ہے نہیں؟ جب اتنی بخشش کی بشارتیں دی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو اس شب میں بھی نہ بخشے جائیں گے بہت بڑے بدبخت لوگ ہوں گے. ہاں سچے دل سے اگر توبہ کر لیں اور وہ جو گناہوں کی وجہ سے ان کی بخشش سے ان کو روک دیا جا رہا ہے وہ چھوڑ دیں توبہ کریں اور چھوڑ دیں تب علماء کہتے ہیں ان کی بھی بخشش ہو جائیں گے. اللہ بڑے مہربان. تو وہ کون کون لوگ ہیں تو اس حوالے سے بعض حدیث میں ایک ساتھ یہ پوروں کا بھی ذکر آیا بعض میں 1-2 کا ذکر آیا مگر وہ تقریباً 6-7 قسم کے لوگ ہیں. تو مختصر بتا دیتا ہوں وہ بھی کون ہے تاکہ اگر ہم میں سے کوئی وہ ہے اس میں ہے تو نکلنا بچنا اس سے. ایک تو شراب خور اس کی بخشش نہیں ہوگی ورنہ اللہ ایسے ہی بخشتے رہتے بندوں کو اپنے. انہو کانا بعبادہ خبیرم بصیرہ سب جاننے والا بھی ہے. انہو هو الغفور الرحیم یہ بھی بشارت ہے اس کی. یوں ہی بخشتے رہتا ہوں اتنا مہربان ہے اللہ. لیکن بعض کام ایسے ہیں جس پہ توبہ کرنا ضروری ہے. تو اگر کوئی شراب خور ہے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی اس کو بخش دیں گے. دوسرے والدین کا نافرمان. والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے.
جب تک بندہ توبہ نہیں کرا اس کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا. کئی لوگ ہیں والدین کے مرتبے سے واقف نہیں ہے، یا واقف بھی ہے تو غفلت کے پردے پڑ گئے ان کی نظروں کے اوپر، عقلیں اور دل ان کے معوف ہو گئے. یاد رکھو ماں باپ کا مرتبہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بلند ہے. اف بھی کرنے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منع کیے ہیں ان کو. اف بھی مت کرو. اف بولے تو ادنا ترین ناراضگی کے اظہار کو بولتے. اف بولے تو اف 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 بولنے کو نہیں بولتے. اف بولے تو ادنا قسم کی بھی ناراضگی سے انسان جو ریاکٹ کر سکتا نا، جو رد عمل ظاہر کر سکتا، اس سے بھی منع کیا جا رہا. تو آپ اندازہ لگا ان کی کتنی شان ہے. حضور فرمائے تمہارے والدین تمہارے لیے جنت اور تمہارے لیے دوزخ ہے، یعنی ان کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے جنت ہے، نہیں مانیں گے دوزخ. ماں باپ کو معیار جنت و دوزخ بنایا اللہ نے. اور بھی بڑے فضائل ہیں، سو معلوم ہی 6 لوگوں کو. مگر کیا ہے، عقلوں کے اوپر جب پردے پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑتے معلوم؟ بری خصلتیں دلوں میں جب پیدا ہوتی. بری خصلتیں کیوں پیدا ہوتی؟ حب دنیا کی وجہ سے. حب دنیا، دنیا کا مال، جب دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت کے چکر میں آدمی پڑ جاتا نا، تو اس سے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کے بری بری عادتیں، حسد، کینہ، بدگمانیاں سب پیدا ہوتی. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنا. اب پتہ میرا بھی جھڑتا ہی کیا ہے کہ بلکہ سمجھنا شعبان کی 15ویں رات کو. اب جوانا کیا سمجھ رہے ہیں؟ جوانا ہی جوانا مرتے کیا جی؟ نہیں مرتے. بوڑھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے سے بوڑھے بھی ہے، میں کم ہی چھوں ابھی ذرا. کتنے کے ہیں مول صاحب؟ 65 کے. میں 60 کے چھوں. میں کہ مروں گا 65 والا ہے نا ابھی. حالانکہ انہیں دیکھنا کہ پیدا ہوا سو بچہ ہی مر جاتا. کیا بولیں گے پھر اس کے بارے میں؟ ایسے ہی جو ہے مردوں کی ایک سوچ، عورتوں کی ایک سوچ، ایک عمر کے آدمی کی ایک سوچ. یہ غفلت ہے. یہ انسان یہ سمجھنا، حضور فرمائے ایک سلام پھیرو تو دوسرے سلام کی امید مت رکھو. ایک نوالا اٹھاؤ تو منہ تک لے جانے کی امید مت رکھو. نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ تو نیچے آنے کی امید مت رکھو. جو سانس آ رہی غنیمت ہے. اس واسطے صوفیہ اکرام کے قربان جاؤ. وہاں سے انفاس ذکر بتاتے، ہر سانس پہ اللہ کو یاد کرو. آتی جاتی سانس اللہ اللہ کرتی رہے. کب بند ہوتی نہیں معلوم، اللہ کی یاد کے ساتھ بند ہو جائے. ایسا جذبہ رہنا، ایسی تھوڑا اللہ کی یاد کی. محبت رہی تو ہوتا نا جی. محبت رہی تو جس سے محبت ہے ان کے نام زبان پہ رہتا، ان کے خیال ذہن میں رہتا، ان کی یاد دل میں رہتی. تو مختصر یہ کہ والدین کا بڑا بلند مقام ہے. تو آج کے دور میں دیکھنے میں آ رہا، ناقدری کر رہی اولاد. ذرا کما لیے، ذرا کچھ بن گئے تو ایسا سمجھ رہی کہ کیا کرے انہوں ہمارے ساتھ. ایسا کئی تو ایسے ہے نوجوان جن کو ماں باپ بولتے ارے میاں ایسا کرو ویسا کرو، تو آپ کیا کریں ہمارے ساتھ؟ معاذ اللہ ایسا بولتے. ارے انہوں کچھ بھی نہیں کرے تو تیرے کو پیدا کر دیا بس ہے وہی چیز. نہیں تو دنیا میں آتا کہاں سے؟ انہوں پیدا کرنے سے پہلے اگر نطفے کو اپنے کہیں بھی پھینک دیے تو پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. پیدا ہوئے بعد تیرے کو کنڈی پہ پھینک دیتے تو بڑا ہی نہیں ہوتا تھا. انہوں پالے پوسے تو چھوڑ دے خالی. پیدا کرے تیرے کو دنیا میں آیا ذریعہ بنے انہوں تیرے وجود کا. تو ایسے نوجوان بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کے حکم یعنی ان کے حکم کو نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ رسول کی رضا ہے ماں باپ کی رضا میں، تو نافرمانی سے بچو اور توبہ کرو. 15 تاریخ آنے سے پہلے کیا 15 سیکنڈ ابھی باقی ہے تو اس سے پہلے توبہ کر لو. نہیں معلوم 15 سیکنڈ کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا وہ شخص جو عادی زانی ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہ کر لے. چوتھے خادع رحم بول تو رشتے ناطے کاٹنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی. ہمارے دین میں صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. صلہ رحمی بولے تو رشتے ناطے جوڑنا. رشتے ناطے کس سے جوڑیں گے؟ جڑے منہ سے. گلے میں جو ہاتھ ڈالتا اس سے کیا جو ہے گلے میں ہاتھ ڈالا لینا ہے. گلے جو ملتا محبت جو کرتا اس کے ساتھ کیا اظہار محبت ہے؟ تعلق تو اس سے جوڑنا ہے جو توڑنا چاہتا، جو دور ہونا چاہتا، جو نفرت کرتا. خاص طور پہ سسرالے رشتوں میں دیکھنے میں آتا. ساس بہو، ننند باوا، دیورانی جٹانی ہمیشہ ایک دوسرے سے ناراض، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان. الحمدللہ. یاد رکھو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو اتنے بکھیڑوں، ناراضگیوں، لڑائی جھگڑوں، دل کو سیاہ کر لے کے گزاریں گے. اللہ کے سامنے جانا ہے. اپنے ہر ایک عمل، ہر ایک خیال، ہر ایک حرکت، ہر ایک خصلت کا جواب دینا ہے اللہ کو. محبت کرنا سیکھو. اگر زندگیوں میں محبت نہیں ہے تو زندگی کا لطف بھی ختم ہو جاتا اور زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی. ہر شے سے محبت رہنا چاہیے انسان کو. رشتے ناطے تو بہت بڑی چیز ہے، ان کا تو بڑا خیال کرنا. اپنے بھائیاں ہیں سگے، اس کے علاوہ خلیرے، پھپھیرے، سسرالی رشتہ دار ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. انسان کب ہوتا ہے؟ محبت رہی تو. انسانوں سے محبت نہیں ہے تو جانوروں، پرندوں، دیگر مخلوقات سے کہاں سے ہوتی جی؟ آج کل صرف اپنے سے محبت ہے، خود غرضی بولتے اس کو. میں میرا اچھا کیسا ہوتا، میرا بھلا کیسا ہوتا، میں کیسا کھا لوں، میں کیسا پہن لوں، میں کیسا رہ لوں، میں کیسا کر لوں، یہی ہے پورا.
لوگوں کو پہلے محبت تھی، لٹاتے تھے. اسی ہمارے پاس تو لوگوں کے اندر یہ سرزمین حیدرآباد اہل محبت کی سرزمین تھی. آج بھی ہوں گے بعض اللہ کے بندے، نہیں ہیں تو نہیں بول سکتے، لیکن بہت زیادہ تھے پہلے. کیسے کیسے کام کر کے گئے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، مسجدہ بنائے، خانقاہیں بنائے اور مدرسے بنائے. رشتہ داروں سے محبت، ان کے پاس قبرستانوں کو جاتے تھے. مرے بعد بھی ہمارے پاس مردے کے ساتھ بھی اتنی محبت کرے کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے عمر بھر جاتے قبرستانوں کو، فاتحہ درود کرتے. عمر بھر کیا ہے فاتحہ درود؟ اپنے مرحومین سے محبت کا اظہار ہے. ہم نہیں بھولے آپ کو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مرے بعد پاؤں تو نہیں دبا سکتے، مٹھائی تو لا کے نہیں دے سکتے، پیسے تو نہیں دے سکتے، کیا کر سکتے؟ ایصال ثواب کرتے ہیں ہم آپ کے لیے. پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی خرچ نہیں کر سک رہے ہیں، اوقات نہیں ہے، تو بھی قرآن تو پڑھ کے بخش سکتے، بلکہ کرتے تھے ایسا. اب کہاں ہے؟ مارتے دالو کہیں کا چہلم، کہیں کی زیارت، پیسے بچاؤ، خرچہ مت کرو. زندوں کی زیادہ ضرورت ہے. کہتے ہیں زندوں کی بھی ضرورت ہے، مردوں کو بھی ہے. مردوں کو کرنا مستحب کرے، واجب نہیں کرے، اس واسطے کہ زندوں کو کرنا واجب ہے. بلکہ ان سے اگر بچا ہوا ہے کچھ تمہارے پاس تو ان کے واسطے بھی کرو. بلکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پیسے خرچ کرنا دل میں نہیں چاہ رہا تمہارا، تو کم سے کم قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے بخش دو. یہ تو کر سکتے نا. تو یہ سب کیا اظہار محبت ہے؟ اس کو سمجھے نہیں. تو خطا رحمی حرام ہے ہمارے پاس. تعلقات کاٹنا، لوگوں سے باتیں نہیں کرنا، ملنا نہیں، جلنا نہیں، انجان مار دینا، یہ سب جائز نہیں. دشمن بھی ہمارا تو اس کو معلوم رہنا اس سے دشمنی میں بھی مزہ ہے، کیونکہ اس کے کچھ اصول ہیں زندگی کے. انہیں دشمنی بھی کرا تو اتنا لیول پہ نہیں گرتا کہ کسی سے نفرت کی جائے. تو ہمارے دشمن کو بھی ہمارے سے آس امید رہنا کہ میرے کو فائدہ کر سکتا ہے نہیں کبھی بھی. تو ویسے تو خیر بہت بڑی بات ہے بننا، لیکن کم سے کم اتنا ہو جن کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے ان سے تو دوستی رہے، جن سے رشتہ داری نبھانی چاہیے ان سے تو رشتہ داری نبھائی جائے. اس کے علاوہ پانچویں باجا بجانے والا، یعنی باجا بجانا بولے تو خالی باجا بجانا نہیں، گانے گانے والے، گانے سننے والے، میوزیکل انسٹرومنٹس بجانے والے، یہ سب کون ہیں؟ جو شب برات بھی معافی نہیں ہوں گی توبہ نہیں کرے تک. اور آخری چغل خور. چغل خور کس سے بولتے؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے والے کو. اس سے کیا ہوتا؟ لوگوں میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی، ناراضگیاں پیدا ہوتی. خاص طور پہ عورتوں میں رہتی عادت یہ، ہلو جا کے دیورانی جو ہے جٹانی کے بارے میں ساس کو بولتی ہے جی امی معلوم آپ کو ایسا کرے دیکھو آپا. اب دل میں کیا براز ڈال دیتی. ایسے ہی بعض بھائی بہن رہتے، اماں کو جا کے شکایت نہ کرتے رہتے، بہن شکایت کرتی بھائی کی، بھائی شکایت کرتا بہن کی. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں کسی کی اصلاح کے لیے یا کسی کی جو ہے کوئی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ جو کر سکتے دور ان کے سامنے بول رہے ہیں تو یہ شکایت بری نہیں ہے. لیکن یہ جو اپنی دل کی براس نکالنے یا جو ہے سامنے والے کو کسی کے سامنے برا کرنے کی نیت سے آپ اگر کسی کے سامنے جا کے بول رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں چغلی. چغلی سے بچنا. تو بہرحال عزیزو، جمعرات کے دن شب برات ہے، تو اب اس کے موقع پہ کرنا کیا چاہیے ہمارے کو؟ یہ تو فضیلتاں سب بیان ہو گئے، کیا کیا ہو رہا معلومات ہو گئے. اب کرنا کیا اس دن؟ تو اس دن 3 کام کرنا ہے. ایک کام تو یہ حدیث شریف میں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو. قیام بولے تو کھڑے رہنے کو بولتے. کھڑے رہنے سے مراد خالی کھڑے رہو نہیں، کنایا ہے ٹھہر کر عبادت کرو، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، یہ مانے. تو قوموا لیلہا بول تو رات میں عبادت کرو، اس کی رات میں، شب برات کی رات میں عبادت کرو. تو اب یہ عبادت کا حکم کیا ہے؟ شرعاً نفل ہے. جمعے کا حکم کیا ہے؟ شرعی فرض عین ہے. تو کوئی بھی کام حکم کے مطابق ہونا نا. تو فرض عین بول تو ہر ایک کو ضروری ہے کرنا. تو اس کا حکم کیا ہے؟ نفل ہے، ثواب ہے. اور اس میں پھر 2 طریقے، ایک طریقہ ہے انفرادی عبادت، ایک طریقہ ہے اجتماعی عبادت. اجتماعی بول تو سب مل جل کے کرنا، سب بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، سب بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، سب بیٹھ کے ختم قرآن کر رہے ہیں، یہ اجتماعی ہے. اور انفرادی کیا ہے؟ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، نفل نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، اپنے آپ میں درود پڑھ لے رہے ہیں، تلاوت کر لے رہے ہیں، یہ انفرادی. دونوں بھی کر سکتے. اگر آپ کو ہمت ہے تنہا آپ اگر گھر میں کوئی نہیں دیکھے جیسا شب برات ہے، رات میں عبادت جتنی بھی کر سکتے ہو وہ افضل ہے اجتماعی عبادت سے. اجتماعی جائز ہے لیکن افضل کیا ہے؟ کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے نا. تو ہر نفلی عبادت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوسروں سے اس کو چھپایا جائے. تو اب یہ راتوں میں ہمارے پاس گھروں میں جاگو، بلکہ کہیں کو ترغیب نہیں دلاتے، بولتے 10 منٹ نہیں جاگتا اس کے بعد کیا ہوتا سب کو معلوم. تو اس واسطے بولتے مسجدوں وغیرہ میں آ کے جاگے تو کیا رہتا، سب ساتھ رہتے، ایک ماحول بن جاتا عبادت کا. تو سب مل کے جاگ لیتے، کوئی نفل پڑھ لے رہا، کوئی تلاوت کر رہا ہے، لائٹیں کھلے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک ماحول بن جاتا. بول کے حکم ہے، مگر دونوں طریقے سے بھی کر سکتے. تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، دوسرا حکم سرکار فرمائے. اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی جمعرات کے دن شب جمعہ جاگنا اور سحر کر کے روزہ رکھنا دوسرے دن. ایک بھی رکھ سکتے.
ایسا نہیں ہے صرف وہ جو حکم ہے 2 روزے رکھو وہ محرم کے واسطے ہے، عاشورہ کا روزہ، باقی اس میں ایک بھی رکھ سکتے، 2 رکھے تو رکھو، 3 رکھو، یا ایام بیز ہے یہ تو اس میں 3 روزے کنٹینیو بھی رکھے تو سنت بھی ہے وہ، تو ویسا بھی رکھ لے سکتے۔ اور تیسرا کام ہے، حدیث میں آیا حضور قبرستان کو تشریف لے گئے تھے اس رات کو، تو قبرستانوں کو جاتے ہمارے پاس بھی لوگ، تو کیوں جانا ہے قبرستان؟ قبرستان اس واسطے جانا ہے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے کہ ان کے پاس جیسے زندہ رہتے تو ملنے جاتے تھے، مرے بعد بھی آئے ان کے پاس، اور مردوں کو پتہ بھی چلتا ہے میری خبر کے اوپر نو بول کے۔ تیسرا یہ کہ ہمارے لیے عبرت ہے اس کے اندر کہ آج ہم جا رہے ہیں قبرستان کو، جو بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے، ایسی ہماری خبروں پہ بھی لوگ آئیں گے، یعنی ہم بھی ایک دن گڑ جائیں گے مرنے کے بعد، تو ہمارے بھی اولاد آئیں گی، تو کب آئیں گی؟ اس کو سنی بنایا تو آتا انہیں، اگر اس کو سنی نہیں بنا کے مر گئے آپ، ہم آتا تو نہیں، لعنت بھیجتا میرے بابا مشرک تھے، میرے بابا گناہگار تھے، بدماش تھے، میرے بابا بدعتاں کر کے مرے، تو ایسا سننا اگر چاہ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو درگاہوں کو، فاتحوں کو، عرسوں کو لے جانے سے روک لو۔ نہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کے بچے بھی فاتحہ پڑھنا آپ کے اوپر، آپ کے بچے بھی اہل سنت کے طریقے پر چلنا، درگاہوں کو جانا، خانقاہوں کو جانا، علماء کی تعظیم کرنا، اللہ رسول کی محبت دل میں رکھنا، تو ان کو سکھانا پڑے گا، آپ ان کو بتانا پڑے گا، ان مقدس راتوں میں جانا بھی، ساتھ بھی لے جانا، ان کو سمجھانا یہ کیوں کرتے، کیا ہے، ذہن سازی کرنا ان کی۔ آپ میں اتنی تو صلاحیت رہنا، اپنی اولاد کو اپنے طریقے پہ چھوڑ کے گئے اتنی تو رہنا نا جی۔ عبداللہ صاحب، عبد الرحمن ان کا بیٹا ہے تو اس کو تو ایسا بنا دینا، میں یہ نہیں بول رہا ہوں پڑوسی کے بچے کو بنا کے جاؤ، ایسا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں بنا لینا۔ تو اپنی اولاد کو تو من اپنے طریقے پہ اگر نہیں بنا کے جا رہے ہیں تو ناکام ہو گئے، میں تو بولتا ہوں، تو ان کو اپنے طریقے پہ چلنا سکھاؤ اہل سنت والجماعت کے۔ تو اس رات میں یہ جو ہے کام کرنا ہے، اس موقع پر ہم کو، جس کو مختصر میں آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات اور رمضان نصیب فرمائے، اور ان موقعوں کی قدر کرنے اور اس میں اچھے اچھے کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔